الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل
حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن والد کا ان کے ساتھ پیار اور بھائیوں کا ان کے ساتھ حسد کرنا، یہ آپ سن چکے ہیں، لیکن اس حسد کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسد جہاں نیکیوں کو کھا جاتا ہے وہاں عقل کو بھی کھا جاتا ہے۔ جب حسد میں یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے، منصوبہ بندی اور پلاننگ کر رہے تھے، تو ان میں سے کچھ ایک سمجھدار تھا، یا کہہ لے کہ کچھ خیر خواہ تھا، کہنے لگا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، آخر بھائی تھا، خون کا رشتہ بھی تھا، خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا، مشورہ دیتا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، جہاں آتے جاتے مسافر رکیں گے، پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف رخ کریں گے اور اس کو نکال کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے، اگر تم نے اس سے جان چھڑانی ہی ہے تو پھر تم ایسا کر لو اور صریحاً قتل نہ کرو، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی یوسف علیہ السلام سے اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تمہارا مقصد اس کو باپ کی نظروں سے دور کرنا ہے اور اس کی جگہ پر باپ کی نظروں میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ انسان دیکھیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کہاں تک جاتا ہے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کوئی پھر وہ دیکھتا ہے کہ بڑی برائی ہے یا چھوٹی برائی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی مقصد باپ کی نظروں سے دور کرنا تھا اور باپ کی نظروں میں خود آنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی برائی کو چھوڑ کر چھوٹی برائی کا راستہ اختیار کیا، پھر کہ اس کو قتل نہ کرو، اندھے کنویں میں پھینک دو۔ تو جب یہ باقیوں کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، مقصد تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، تو قالوا یا ابانا، پھر آئے ابا جان کے پاس، آ کر کے کہتے کہ اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم خیر خواہی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی دشمن کسی کو پنسانا چاہتا ہے تو خیر خواہی کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں ما لک لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟
اس کا مطلب ہے وہ پہلے بھی کوشش کر چکے تھے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی، یوسف علیہ السلام کے خاتمے کی، یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کی، لیکن جب بات نہیں بنی تو اب وہ آگے وَإِنَّا لَنَاصِحُونَ خیر خواہی کے انداز میں بات کرنے کے لیے کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں چاہتے تھے، ان کا خیر خواہی مقصد ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے والد کو، ڈٹائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ انسان اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے دیکھیں کتنا جھوٹ بولتا ہے، اپنے والد سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے باپ سے بھی غلط بیانی کرتا ہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ آج کا ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، آج کے اس معاشرے میں بھی یہی تصویر نظر آتی ہے۔ آج والدین اپنے بچے کو دھوکہ دیتے ہیں، آج بچے اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح یہ دیکھا جائے کہ کون کس کے ساتھ مخلص ہے؟ بچوں کو دیکھ لیں، بچیوں کو دیکھ لیں، لڑکے لڑکیاں جھوٹ بول کے گھروں سے نکلتے ہیں، اکیڈمی کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، تفریح کے نام پر، اور پھر نہ جانے کہ کہاں وہ دن گزارتے ہیں، نہ جانے کہ وہ کہاں راتیں گزارتے ہیں۔ آج لاہور کے اندر کتنے گرلز ہاسٹل ہیں، ان ہاسٹلوں میں آنے والی بچیاں گھروں میں کیا کہہ کے آتی ہیں؟ پڑھنے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان تعلیم کے نام پر فحاشی، عریانی اور برائی کے اڈے چل رہے ہیں۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی بچیاں بھی ہیں، سارے ایسے نہیں، لیکن کس طرح آج معاشرے کے اندر اپنے والدین کو دھوکہ دے کے لوگ نکلتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ اکیڈمی کے نام پر آتی ہیں بچیاں، اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی غفلت والدین کی غفلت ہے، جو اعتبار کرتے ہیں اپنی اولاد پر، اور اندھا اعتبار کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں نکالتے، اپنی اولاد کے پیچھے نہیں جاتے، اپنی اولاد کے اساتذہ اور ٹیچر کے ساتھ وہ رابطے میں نہیں رہتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب بچی کورٹ میرج کر چکی ہوتی ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب بچہ عدالتی نکاح کر چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر یا اپنے شوہر کو لے کر اپنے والدین کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ کاروبار نے، پیسے کی لگن نے، مال کی ہرس نے اتنا مصروف کر دیا آج والدین کو کہ ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، گپ شپ لگانے کا اولاد کے پاس کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ان کے دیکھیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی بکس کو دیکھیں، ان کے بیگ کو دیکھیں، ان کے موبائل کو دیکھیں، ان کے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو چیک کریں۔ آج والدین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اس مال کا کیا کرنا، اس دولت کا کیا کرنا کہ جس کے نتیجے میں اولاد گناہگار ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے۔ یہی وہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اپنے والد کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نام نہاد خیر خواہی کا جذبہ اپنے باپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شیطان نے بھی یہی جذبہ جناب آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دکھایا تھا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ گندم کا دانہ کھا لو، یہ اناج کھا لو، وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کیوں اللہ نے منع کر دیا
اس درخت کے پاس جانے سے۔ شیطان نے بھی جب دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو، خیر خواہی کے نام پر دھوکہ دیا، گمراہ کیا جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے، تو خیر خواہی کے نام پر کیا۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر کتنی این جی اوز چل رہی ہے، کتنے ادارے چل رہے ہیں، کتنی تحریکیں چل رہی ہیں عورتوں کی خیر خواہی کے نام پر۔ دراصل وہ عورتوں کی خیر خواہی نہیں چاہتے، عورتوں کو دھوکہ دینا چاہتے۔ عورت کو بے لباس کرنے کے لیے، عورت کو گھر سے نکالنے کے لیے، عورت کو معاشرے کی باندی اور لونڈی بنانے کے لیے، عورت کو بازار کی زینت بنانے کے لیے، عورت کو ایک اشتہار بنانے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کر یہ این جی اوز اور ادارے اور تحریکیں چل رہی ہے عورت کی آزادی کے نام پر۔ دراصل یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، دراصل یہ عورت کی فحاشی چاہتے ہیں، عورت کو بے لباس چاہتے ہیں، عورت کو بے نقاب چاہتے ہیں، عورت کو بازار کی زینت بنانا چاہتے ہیں، عورت کو ایک باندی اور لونڈی کی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جذبہ خیر خواہی کا کہ جی عورت گھر کے اندر قید کیوں رہے، عورت اور مرد میں کیا فرق ہے جی، ہم مرد کے برابر چلیں گی، میں مرد دے دوش بدوش چلا گی، عورت رٹ لگا رہی ہے۔ یہ سارے خیر خواہی کے نام پر کام ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر بھیڑیا بکریوں کو کہے کہ تم کو کیوں قید کیا گیا، تم کو کمرے میں بند کیوں کیا گیا، تمہیں چار دیواری تک محدود کیوں کیا گیا، اگر بھیڑیا یہ بکریوں کو باتیں کہے کہ تالے توڑو، دیواریں پھلانگو اور باہر نکلو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد شکار کرنا ہے۔ یہ شکاری، عورتوں کے شکاری خیر خواہی کے نام پر عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ عورتوں کے شکاری مختلف بہانے، مختلف انداز اپنا کر عورت کو گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، چار دیواری سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ چار دیواری سے باہر نکلے، ہم اس کا شکار کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی شیطان نے دھوکہ دیا خیر خواہی کے نام پر دیا، یہ نام نہاد خیر خواہ بھی عورت کو جب دھوکہ دیتے ہیں، معاشرے کو دھوکہ دیتے ہیں، خیر خواہی کے نام پہ دیتے ہیں۔ یہ مشورہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم تو خیر خواہ جی تمہاری، ہم تو خیر خواہی میں مشورہ دے رہے ہیں، جیسے تمہاری مرضی کر لینا، لیکن ہم تو آپ کی بہتری چاہتے ہیں، آپ کی آزادی چاہتے ہیں، آپ کی ترقی چاہتے ہیں، آپ کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ عورت کی ترقی کے نام پر، خوشحالی کے نام پر معاشرے کو بدحال کیا گیا، معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ارسلہ معنا، ابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، غدن یرتا و یلعب، کھائے پیے کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وعدے دیکھیں، بڑکے دیکھیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں کیا کہ جناب اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ سیر و تفریح کرے، انجوائے کرے، کھیلے کودے بھاگے، کھائے پیے عیش کرے، اور ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ ان کو 10 بھائی تھے، ان کو اپنی تعداد پہ بڑا گھمنڈ تھا، تنومند تھے، کڑیل تھے، جوان تھے، اپنی جوانی اپنا آپ دکھا رہے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ اے ہمارے باپ اس کو ہمارے ساتھ جانے تو دیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو انداز اپنا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھتے تھے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھتے تھے، اور باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کی مرضی کے بغیر بچے نہیں جا سکتے تھے، یوسف علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کو دیکھا جائے کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں،
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں، اور کڑی نظر کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو جو ان کے باپ کا ہی بیٹا ہے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ باپ کی نگرانی ہے۔ اولاد جب بھی خراب ہوتی ہے، اولاد جب بھی گمراہ ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب والدین کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ والدین کی نگرانی اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ باقی تو اللہ کے سپرد معاملات ہوتے ہیں، لیکن اولاد پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں، آج سے ہزاروں سال پہلے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم بھی اپنی اولاد پر نظر رکھتے ہیں؟ کیا آج ہم بھی اپنی اولاد کی نگرانی کرتے ہیں؟ اولاد کے لیپ ٹاپ کی نگرانی کرتے ہیں، اولاد کے کمپیوٹر کی نگرانی کرتے ہیں، اولاد کے ٹیب کی نگرانی کرتے ہیں، اولاد کے موبائل کی نگرانی کرتے ہیں۔ آج اولاد جو چاہے جس طرح کا مرضی موبائل کے اندر سسٹم چلائے، نظام چلائے، کیا اس کے والدین کے پاس اس کے موبائل کا پاسورڈ ہے؟ کیا والدین کے پاس اس کے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا پاسورڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر معاشرے کے سپرد کر رہے ہیں، ایسے سمجھے آپ اپنی اولاد کو بھیڑیوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر، گلی کوچے کے اندر، بازاروں میں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیڑیے پھر رہے ہیں، بھیڑیے۔ آپ اخبارات نہیں پڑھتے، آپ خبریں نہیں سنتے۔ یونیورسٹیوں کے اندر اساتذہ اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا اخبارات نہیں پڑھتے؟ آج تعلیمی اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعلیم کے نام پر جو کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں فحاشی کے اڈے بن گئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے، آج اس کے اندر کس طرح مخلوط نظام لا کے لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھا کے اکٹھا پڑھا کے نتیجہ کیا نکل رہا؟ نتیجہ کیا نکل رہا؟ آج یہ سیمیسٹر سسٹم آ گیا، استاد بلیک میل کرتا ہے، اور یاد رکھیں صرف مرد استاد بلیک میل نہیں کرتے، لیڈیز اساتذہ بھی لڑکوں کو بلیک میل کرتی ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے اندر بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر پھر ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر حکومتی کرندے شامل ہوتے ہیں، علاقوں کے اقتدار والے اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کیا یہ خبریں نہیں چلی کہ بھاولپور یونیورسٹی کے اندر کیا ہوا، اور پھر کس طرح سارے بندر بانٹ کرنے والوں نے مل کے انکوائریز کے اندر سارا کچھ ختم کر دیا۔ آج کس کو نہیں پتا؟ میں یہاں تعلیمی اداروں کا نام نہیں لیتا، لیکن کون سا ادارہ ایسا ہے؟ کوئی ایک ادارہ بتائیے، تعلیمی ادارہ۔ مدارس پہ تنقید کرنے والے، مسجدوں پہ تنقید کرنے والے، پہلے جا کر اپنی سرکاری یونیورسٹیوں کو دیکھیں، سرکاری کالجز کے ماحول کو دیکھیں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو دیکھیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے ماحول کو دیکھیں، اکیڈمیوں کے ماحول کو دیکھیں، وہ تعلیمی ادارے کم اور فحاشی کے اڈے زیادہ لگتے ہیں۔ بچوں کا لباس دیکھیں، بچوں کے سٹائل دیکھیں، بچوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، والدین اپنی اولاد کے لیے تعلیمی ادارے خود منتخب کریں، ان تعلیمی اداروں کے اندر چکر لگائیں، اساتذہ کے ساتھ ملیں، ان کے کلاس فیلوز کے ساتھ ملیں، اور آپ کو پتہ چلے آپ کا بچہ گھر سے باہر کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ چلے آپ کا بچہ گھر سے لیٹ کیوں آ رہا ہے، اسکول سے لیٹ، کالج سے، یونیورسٹی، اکیڈمی سے لیٹ کیوں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں والدین چھوڑ کے آتے ہیں، کالج کے اندر، یونیورسٹی اور ادارے کے اندر بچہ داخل ہوا، والد واپس اور اسی وقت نکل گئے، سارا دن دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں۔
یہ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اس نظام نے، اس مخلوط نظام نے، آج سے ہزاروں سال پہلے یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے اور ان کی اولاد نبی کی اولاد تھی۔ نہ ہم نبی ہیں، نہ ہماری اولاد نبی کی اولاد ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھتے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به فاخاف ان یاکلہ الذئب۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کی خیر خواہی کو دیکھ کے، ان کے جذبات کو دیکھ کے انکار نہیں کر رہے۔ اولاد ہے، گھر کے اندر تقسیم پیدا ہوگی، گھر کے اندر ایک نیا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، خدشات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے دل کے اندر خوف ہے کہ آپ اس کو لے جاؤ، تمہارے ساتھ چلا جائے، ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، ایسا نہ ہو اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ابھی عملی انہوں نے اقدام نہیں اٹھایا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، تو یعقوب علیہ السلام نے سختی بھی نہیں کی کہ شک کی بنیاد پر ان کو مارنا شروع کر دیتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے۔ یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب یعقوب علیہ السلام خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پھر اولاد نہیں سن رہی۔ بچوں کو والدین کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں، والدین کی خواہشات کا احترام کرنے میں کامیابی ہے، والدین کی خواہشات کا احترام کرنے میں عزت ہے، وقار ہے، بھلائی ہے، خیر خواہی والدین کی خواہشات کا احترام کرنے میں۔ انہوں نے والدین کی خواہشات کا فکر ہی نہیں ہے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہنے لگے ابا جان اس کو اگر بھیڑیا کھا گیا تو ہم تو عصبہ ہے، طاقت والے، قوت والے، کڑیل جوان، 10 کے 10 بیٹے، پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، کیسے بھیڑیا کھا جائے؟ اب یوسف علیہ السلام کو خدشہ بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، ان کے حسد کا پتہ بھی ہے، لیکن گھر کے سربراہ کے طور پر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کے سربراہ کے فرائض کیا ہے؟ ساری اولاد کو ایک نظر سے دیکھنا، کمانے والا ہو، نہ کمانے والا ہو، اچھا ہو، برا ہو، اولاد والدین کے لیے برابر ہوتی ہے۔ وہ گھر نہیں بستے، وہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں کہ جن کے اندر تقسیم پیدا کر دی جائے، جن میں اولاد میں جب والدین تقسیم کر دیں تو پھر وہ کیسے خاندان رہ سکتا ہے، وہ گھر کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ تو کنبے کے سربراہ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، سلوک اچھا رکھے، اتحاد، اتفاق اور یگانت کی فضا کو قائم رکھے، جہاں تک ہو سکے خاندان کی عزت کے لیے، خاندان کے وقار کے لیے وہ آپس کے اندر پیار اور محبت کو فروغ دے۔ یہ کنبے کے سربراہ کا فریضہ ہے۔ اور یہ بھی نہیں اگر کوئی اولاد اچھی بات کرتی ہے تو اس لیے آپ ڈٹ جائیں کہ میں ابا میرے نال ابا لگا لفظ میں نہیں مانتا، تو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا یہ گھر کے سربراہ کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر سب کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، آپ سارے محلے کو ساتھ لے کر کیسے چل سکتے؟ آپ سارے ملک کو ساتھ لے کر، معاشرے کو ساتھ لے کر کیسے چل سکتے؟ گھر کا سربراہ، اس سے قیامت کے دن اس کے گھر کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ گھر کے آپ والد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ دادا ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو گھر کے سربراہ کے طور پر آپ اپنا کردار ادا کریں۔ گھر کے سربراہ کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا
کہ آپ کی اولاد نمازی کیوں نہیں بنی، آپ کی اولاد نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، آپ کی اولاد دین کی طرف کیوں نہیں آئی، آپ کی اولاد کو دین کے مسائل اور احکام کا علم کیوں نہیں ہوا، اس بات کا سوال آپ سے کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ سربراہ ہیں۔ باقی باتیں تو آپ بڑی کرتے ہیں، رشتہ کرتے وقت مجھے کیوں نہیں پوچھا، میں سربراہ ہوں، لڑکے کے دن طے کرتے کیوں نہیں پوچھا، میں تایا ہوں، اس کا فلاں کے دن رکھ لیے آپ نے جناب اور فلاں کر لیا، رشتہ کر لیا، مجھے نہیں پوچھا، میں پھوپھی ہوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ تایا ہے، آپ چچا ہے، آپ ماموں ہیں، آپ پھوپھی ہیں، آپ پھپھا ہیں، لیکن اس کا صرف یہاں تک کردار ادا نہ کریں کہ ناراضگی کے بہانے ڈھونڈے، رشتہ میں نے پوچھ کے کیوں نہیں کیتا، دن میں نے پوچھ کے کیوں نہیں رکھے، برات مجھے پوچھ کے میں نہیں جانا۔ نہیں، یہ ان کو دین کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں، مسجدوں کی طرف لائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے کیا کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، کریل جوان ہیں، بڑے فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اور یہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج اور انکساری اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ یہ تکبر شیطان نے کیا تھا، اللہ نے اس کو رسوا کر دیا۔ تکبر فرعون نے کیا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ جو بھی اس دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے، چاہے مال کا تکبر ہو، چاہے دولت کا تکبر ہو، چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے خاندان کا تکبر ہو، حسب نسب کا تکبر ہو، چاہے صحت اور جوانی طاقت کا تکبر ہو، جسم کا تکبر ہو، اللہ ہر تکبر کرنے والے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کوئی تکبر نہیں۔ آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم نہیں جھکتے، دولت پاس ہے، اقتدار ہے، یہاں تو کونسلر بن جائے اس کے اندر بڑا تکبر آ جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے ہو جائے، ایم پی اے ہو جائے۔ اب دیکھیں نا موسم آ گیا، اب موسم نکل آیا یہ الیکشن کا، تو یہ ایسے نکلیں گے جیسے یہ برساتی ٹڈیاں نکلتی ہیں۔ یہ سیاستدان یہ خیر خواہی کا نام لے کر سارے سال کی لسٹیں ان کے پاس ہے، راوی روڈ کے اندر کتنی فوتگیاں ہوئی ہیں، سب پر جانا ہے، افسوس کرنا ہے، کتنے بیمار ہوئے ہیں، اب ان کو بیماریاں بھی یاد، تیمارداریاں بھی یاد، فوتگیاں بھی یاد، لیکن جب اقتدار مل گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، وزیر بن گیا، پھر جناب ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، صاحب مصروف ہے، سیکٹری کے پاس نمبر ہے نہ نمبر اٹھانا، یہ پھر ان کے ووٹر ان کے لیے جانور کی حیثیت اور ان کے لیے کیڑے مکوڑے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تکبر اتنا، غرور اتنا آ جاتا ہے ان ایم پی ایز اور ان ایم ایل اے کے اندر۔ آپ خود دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان 5 سالوں میں یہاں سے جیت کر جانے والا ایم پی اے اور ایم ایل اے کتنی مرتبہ اس علاقے کے اندر آیا، کتنے جنازوں پہ آیا، کتنی شادیوں پہ آیا، کتنے بیماروں کی تیمارداریوں کے لیے آیا۔ ان کا غرور اور تکبر عوام کے پاس نہیں آنے دیتا، اور عوام کال انعام، عوام کال انعام، یہ بیچارے پھر جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانک کے آگے لگایا جاتا، پھر وہی نعرے، پھر انہی کے نعرے، پھر وہی زندہ باد۔ اپنی عقل سے بھی کام لیں، ان کو چنیں، ان کو ووٹ دیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کی خوشی اور غمی کا حصہ بنتے ہیں، جو آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، جو برے اور بھلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب تکبر کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بات کر رہے ہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور پھر فلما ذهبوا به، پھر وہ اسے لے گئے، باپ کو قائل کر لیا، باپ مان گیا، بیٹوں کی مجبوری تھی، بڑے تھے، خاندان کو اکٹھا رکھنا تھا، تمام تر خدشات کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈالنا ہے، اور ڈال دیا۔ جب ڈالا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ پھینکا، آسمان سے رب نے وہی یوسف علیہ السلام پر نازل کر دی، کہا فکر نہ کرو، ایک دن آئے گا ان کے کام کی خبر آپ ان کو دیں گے، آپ ان کو بتا رہے ہوں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے مجھے مارا تھا، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو نہیں پتا ہوگا، ان کو شعور ہی نہیں ہوگا، وہ بول چکے ہوں گے، آپ کا چہرہ، آپ کا واقعہ، یہ حادثہ ان کی فہم و فراست میں بھی نہیں ہوگا جب آپ ان کو یاد کروائیں گے۔ اللہ وہی کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام محفوظ رہیں گے، پھر کنویں سے نجات پائیں گے، پھر اعلیٰ منزلت پر پہنچیں گے، پھر بھائی ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے، یوسف علیہ السلام ان کے کرتوت بتا کے ان کو شرمندہ کریں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو نہیں پتا ہوگا، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اس حسد میں، وہ اس گناہ میں سارے برابر کے شریک ہیں، 10 کے 10 بھائی، ایک بھی ان میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شریک نہیں تھا، سارے کے سارے اس گناہ میں اندر شریک ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات اکثریت کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اکثریت کا فیصلہ درست فیصلہ ہو۔ اکثریت 10 بھائیوں کی، اور 2 بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام ایک طرف ہے، 10 ایک طرف ہے، 10 کا فیصلہ دیکھیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بعض اوقات اکثریت کا فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جی اکثریت نے فیصلہ کر دیا تو اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ اکثریت کا فیصلہ، اب پچھلے دیکھا ہی نا کیا گزرا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہوا، یہ اکثریت، حالانکہ اکثریت کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، ووٹ نکلتے اور ہیں، ڈالے اور جاتے ہیں، جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں ووٹ نکلتے ہی نہیں، ووٹ نکلتے اور ہیں، ڈالے اور جاتے ہیں، نکالنے والے اور ہوتے ہیں، ڈالنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا اکثریت ہے جی، تو اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ اب ضروری نہیں کہ اکثریت کا فیصلہ درست ہو۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے اپنے بندے کو تشفی دی۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کا محافظ ہے، جو اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ والا بن جائے، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا بن کے تو دیکھیں، ہم پریشان ہیں، مالی پریشان ہے، کوئی کاروباری پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشان ہے، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ کے ساتھ دل لگائیں، اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کس طرح اللہ آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھیں، آپ کے پاس 4 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن پاک کا 1 پارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر آپ کہیں کہ جناب اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری مانتا نہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، ان کا حل صرف ایک ہی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج ہم اللہ سے دور ہوئے تو دیکھیں ملک کس طرح مہنگائی کے عروج پر پہنچا۔ آج ہم اللہ سے دور ہوئے، مسجدوں سے دور ہے، مدرسوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اور آج ہمارا معاشرہ جس کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، ہمارا ملک جس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، دیکھیں کس طرح تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ، اس کو مہنگائی عروج، اس کی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا، یہ اس کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسجدوں میں جمع کرنے کی بجائے ہم نے ان کو بازاروں کی زینت بنا دیا، منڈیوں کی زینت بنا دیا، دین سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، مدرسے بند کرنے کی کوشش کی، مسجدوں پہ پابندیاں لگا دی، اذان کے لیے سپیکر بند کر دیے، پھر اللہ نے بھی تو ذلیل و رسوا کیا۔ یہی وہ حکمران تھے جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے، اللہ نے ان کو تخت سے اتار دیا۔ مسجدیں موجود ہیں لیکن آج ان کے پاس اقتدار نہیں، پھر وہ جیلوں میں گئے، پھر انہوں نے ہتھ کڑیاں پہنی، پھر وہ ذلیل ہوئے، کیا ان کو سبق نہیں ملتا؟
اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، تو اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ سارا ہوا تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، پھر روتے ہوئے وہ آئے اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ رات کے اندھیرے میں سارا دن یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد وہ کھیل کود میں رہے، تفریح میں رہے، اور شام پڑ گئی، رات ہو گئی، پھر اس وقت وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور روتے ہوئے آئے، آنسوؤں کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر آنسو سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر آہو بکا کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ سچائی اور چیز ہے، آنسوؤں کے ساتھ دھوکہ دینا اور چیز ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کی تاریکی میں آئے تاکہ چہرے کے وہ ملال کو پڑھ نہ سکیں، چہرے کے تاثرات کو دیکھ نہ سکیں۔ یعقوب علیہ السلام سارا دن کھیلتے رہے، سارا دن ضائع کر دیا، اور پھر روتے ہوئے آ گئے۔ دن کو نہیں آئے کہ جب آئیں گے کہیں گے تو پھر ابا جان کہیں گے جاؤ جا کر کے یوسف علیہ السلام کو دوبارہ تلاش کرو۔ عشاء کے وقت وہ واپس لوٹے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر یہ یاد رکھیں کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں، اپنے سگے بھائی کو کنویں میں پھینک کر۔ کون ہے یہ پھینکنے والے؟ کون ہے یہ جرم کرنے والے؟ ان کا نسب بھی اعلیٰ، ان کا خاندان بھی اعلیٰ، بڑے حسب نسب والے۔ اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حسب ہونا، اعلیٰ نسب ہونا کوئی اچھے کردار کی گارنٹی نہیں۔ آج کوئی جناب کہ یہ بڑے خطیب کا بیٹا ہے، اس کے اچھے کردار کی گارنٹی ہے، یہ کسی MLA کا بیٹا ہے، یہ کسی وزیر کا بیٹا ہے، یہ کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، تو وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہونا، وزیر اعظم کا بیٹا ہونا، بڑے سیاستدان کا بیٹا ہونا، یا کسی مولوی کا بیٹا ہونا، خطیب کا بیٹا ہونا، یا کسی علامہ اور فہامہ کا بیٹا ہونا کوئی اعلیٰ کردار کی گارنٹی نہیں ہے کہ جناب یہ علامہ صاحب کا پتر ہے، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہوگا۔ اعلیٰ حسب اور نسب، یہاں نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے جن کا باپ بھی نبی، جن کا دادا بھی نبی، جن کا پردادا بھی نبی، وہ اتنا بڑا جرم کر کے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ قَالُوا يَا أَبَانَا، آخر کہتے ہیں اے ہمارے باپ، إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف، ہم دوڑ کے مقابلے میں گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا، حالانکہ کیا گئے تھے کہ یعقوب کھیلے، یوسف کھیلے گا، ہم حفاظت کریں گے۔ وہاں جا کر الٹ ہو گیا، کہنے لگے ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ عند متاعنا فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور کو بہانہ نہ ملا، جواز نہ ملا۔ جو باپ کا خدشہ تھا، جو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بات کی، وہی خدشہ باپ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، پھر خود ہی کہتے ہیں آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ جھوٹا ہمیشہ یہ کہتا ہے، شور مچاتا ہے، جھوٹا دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا، جھوٹا جب بھی بات کرے گا شور مچا کے بات کرے گا، یا پھر رو کے متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دونوں کام کیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، روئے بھی اور پھر خود ہی کہنے لگے آپ کو ہم پر یقین نہیں آنا، آپ نے ہمیں کہنا ہے کہ بے شک ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آنا۔ یہ وہ بیٹے ہیں جو اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے باپ، اور پھر وہ پھٹی ہوئی قمیض لا کر نہیں باپ کے سامنے آئے، بلکہ جھوٹ موٹ کا خون اس کو لگایا اور قمیض کو لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام اس قمیض کو دیکھ رہے ہیں، خون لگا ہوا، کہ کتنا سیانہ بھیڑیا تھا، کتنا سیانہ جانور تھا، سارا یوسف کھا گیا، قمیض نہیں پھٹی، قمیض کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جو جھوٹا ہوتا ہے، جو جرائم پیشہ ہوتا ہے، جتنا مرضی کرے کہیں نہ کہیں وہ سراغ دے ہی جاتا ہے،
پکڑا جاتا ہے اپنی اس چالاکی کی وجہ سے، اس مکاری کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جو وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چالاکی، ہوشیاری اور دھوکہ اپنے باپ کے ساتھ، اللہ ہمیں اس واقعہ کو سمجھنے اور ان سے حاصل ہونے والے سبق کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.